نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللہ۔ پارہ 26 سورہ فتح رکوع 4 آیت نمبر 28-29۔ گزشتہ آیتوں میں جو فتوحات غنائم کا وعدہ تھا اللہ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے خصوصاً اور تمام صحابہ کرام امت مسلمہ کے مخلصین محبین مومنین مجاہدین کے لیے بشارتوں کا ذکر تھا۔ اب مذکورہ مضامین کی تاکید ہے، تلخیص ہے، عوامل اور اسباب وجوہات کا ذکر ہے کہ یہ سب کامرانیاں، خوشحالیاں، بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تصدیق کے بنا پر ہوئی، لہذا تصدیق و اطاعت کے مزید تاکید کے اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثبات کی رسالت کی اثبات اور منکرین رسالت پر رد ہے اور شکوک شبہات پیدا کرنے والوں پر تردید ہے، تنقید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، دین اسلام حق ہے، تمام ادیان پر، تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے بشارت دی گئی ہے، اور اس کو آیات کو عمود القرآن کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مستنبط کرتے ہیں کہ فکا کل نظام، دنیا کے تمام استحصالی استبدالی نظاموں کو انقلاب عمل کے ذریعے توڑ ڈالو۔ فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا ساماں قرآن کریم اور سچا دین دے کر دین اسلام کو بھیجا ہے تاکہ دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے، اور یہ غلبہ حجت دلیل کے اعتبار سے تو دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہی رہے گا۔ دین اسلام کا شان و شوکت، رعب، دبدبہ، حکومت، سلطنت کے اعتبار سے بھی غلبہ رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اہل دین یعنی مسلمان باصلاحیت ہو، مسلمانوں کے اندر ایمان کی طاقت و قوت ہو، ایمان کی طاقت سے سرشار ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو، جذبہ ایمانی اور ایمانی حمیت کے علمبردار ہو، اور ایمان کی محبت، ایمان کے جذبہ سے سرشار ہو، اور یہ شرط نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ انتفاعی شرط سے انتفاعی مشروط لازم آتی ہے۔ صحابہ کرام میں یہ شرط چونکہ بطریقہ اتم موجود تھی، لہذا صحابہ کرام کا غلبہ رہا۔ خلفائے راشدین کے دور میں دین اسلام پھیلتا رہا، اور اگلی آیتوں میں پھر صحابہ کی صلاحیت، استعداد، صحابہ کرام کی دین حمیت، ایمان کی قوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری کا ذکر ہے کہ، اور آیت مذکورہ میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی بشارت ہے، ایسا ہی صحابہ کے لیے فتوحات کی بشارت ہے اور مشاہدہ ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 25 سال نہیں گزرے تھے کہ دین اسلام قرآن کریم دنیا کے گوشے گوشے میں فاتحانہ طور پر پہنچ گئے۔ حمیت جاہلیت والے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے سے گریز کرتے تھے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ مغموم نہ ہو، کیونکہ آپ کی رسالت پر
اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو رسالت کے واضح دلائل اور کھلے معجزات ثابت کر کے دکھایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور پورے قرآن کریم میں صرف 4 جگہ ایک مصلحت کے تحت محمد کا نام ذکر ہے، اور مصلحت یہی تھا کہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ لکھا تو کفار قریش نے اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھنے پر اصرار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ربانی اس کو منظور فرمایا، لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ پورے قرآن کریم میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ذکر سے نام فرمایا ہے، اکثر مواضع پر قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ یاسین والقرآن الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوصاف، مختلف القاب سے قرآن کریم میں یاد فرمایا ہے، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ ندا کی گئی کہ یا ابراہیم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ وغیرہ ذالک۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، ارسل جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بالہدا ہدایت پر، ودین الحق کے دین حق کے ساتھ، لیظہرہ اے لیغلبہ تاکہ غالب کر دے گا اس کو علی الدین کلہ سب ادیان پر، سب ادیانوں پر، سب دینوں پر۔ وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیداً گواہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، والذین معہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان۔